طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لہجات کے متعلق نا پہلے کچھ آپ کو باتیں عرض کی تھیں، وہ ذہن میں ہیں، پوری وہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور یہ آج کا خاص طور پہ سبق یہ سال دوم والوں کے لیے بھی ہے، سال اول والوں کے لیے بھی ہے. پچھلی باتوں کا خلاصہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. اس میں نے بتایا تھا کہ مقامات میں تلاوت کے لیے چند چیزیں جو ضروری ہیں، ان میں یہ کہ سب سے پہلے جب تلاوت شروع کریں تو آواز آپ کی بالکل دھیمی ہو، آہستہ آواز ہو. پھر یہ کہ تلاوت شروع ہم نے کرنی ہے تو کس لہجے میں کرنی؟ بیات میں. اور اختتام اس کا کس میں ہوگا؟ بیات میں ہوگا. اور پھر جب شروع کرنی ہے تو بیات کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں، ان میں سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں سانس میں کون کون سا بیات لگانا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا. یہ صرف جو ہے نا یہ بیات ابتدا اس کو کہا جاتا ہے. یہ جس میں ہم نے شروع کرنا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے بیات ابتدا. اب آپ کی صرف یہ ہوا بیات ابتدا ہوا ہے. اور دوسرا جس پہ ختم کیا جاتا ہے اس کو بیات انتہا کہا جاتا ہے. اور درمیان میں ایک لگایا جاتا ہے اس کو بیات وسط کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بیات وسط. پھر یہ بھی بات آئی تھی کہ کل لہجات کتنے ہیں؟ 8 ہے. صنع بسحرک ان کے مجموعے میں جمع ہے. مقامات اصلیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ 8 ہیں. ان میں سے پھر جب ہم نے تلاوت شروع کی تو پہلے 5 سانسوں میں بیات کی 5 شاخیں 5 وہ پڑھی، اس کی مشق بھی کر لی. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ سنائیں گے بھی. اور پھر 5ویں آیت جو اس طرح پڑھ کے کہ جیسے تلاوت ختم کی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے شروع کرنا ہے. تو کس میں شروع کرنا ہے؟ رست میں شروع کرنا ہے. ابتدا سے دوبارہ شروع کرنا ہے. جہاں سے آپ نے تلاوت شروع کی تھی وہاں سے دوبارہ لوٹانا ہے. اب لوٹائیں گے تو رست میں پہلے قرار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جواب پڑھیں گے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو مقام ہے اس کے 3 درجات ہیں: قرار، جواب، جواب الجواب. پہلے آہستہ پڑھنے کو قرار، پھر تھوڑا زور لگا کے پڑھنے کو جواب، پھر زیادہ زور لگا کے پڑھنے کو جواب الجواب کہا جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں وہ آ گیا کہ جب ہم نے دوبارہ سے لوٹایا نا، کوئی بھی صورت آیت ذہن میں رکھ لیں آپ کے، جب دوبارہ سے ہم نے لوٹایا تو اس میں ہم نے رست پڑھا، قرار اور جواب پڑھا. اب اس کے بعد ہم نے کون سا لہجہ پڑھنا ہے؟ صحیح ہے. اب اگلا لہجہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو مقامات ہیں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا، پھر اس کو ذہن میں پختہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مقامات اس کا جو درجہ ہے نا وہ دوسرا تیسرا درجہ ہے. اصل جو تلاوت کے اندر جو چیز ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے اندر وہ کیا ہے؟ تجوید ہے. یہ بس آپ کے ذہن میں بات رہے کہ پہلی چیز تجوید ہے. تجوید ضروری ہے اور مقامات ضروری نہیں ہیں. صحیح ہے. مقامات پڑھ لینا اس میں مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جو جس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ تجوید ہے، کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے. باقی چیزیں سانس کا لمبا کرنا، حسن صوت، خوبصورت آواز کا ہونا اور مقامات کا ہونا بہت اچھی چیز ہے، اس سے تلاوت کا حسن بڑھ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ تجوید ہے. تو یہ بس بات ذہن میں رہے. اچھا، باتیں مقامات کی طرف کہ تیسرا ہم نے اب مقام پڑھنا ہے، تیسرا لہجہ پڑھنا ہے تو کون سا پڑھنا ہے؟ اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مقامات میں ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ ابتدا ہم نے کرنی ہے تو بیات سے ہی کرنی ہے. پھر اس کے 4 جو مقام ہیں، بیات اصلی، بیات قیام، بیات نوا، بیات شوری، انہی کو پڑھنا ہے، لازمی ضروری نہیں ہے. اس کا یہ نا کہ کوئی آپ کے سامنے اگر تلاوت کرے وہ اس انداز سے نہ پڑھے، یا کوئی ایک درمیان میں مقام نہ پڑھے، یا ایک آدھ ہی پڑھ کے بعد میں اس کا جواب لگا دے بیات کا، تو آپ کہیں اس نے تلاوت غلط کی ہے. ایسی بات نہیں ہے.
یہ ضروری نہیں ہے، بس ایک تلاوت سکھانے کے لیے ایک قرہ حضرات نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ اس طرح اگر پڑھا جائے تو طلباء کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آپ نے بیات پڑھا ہے تو اگلے میں جواب ہی پڑھنا ہے، بیات پڑھ دیں 3 4 5 آیتوں میں پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہ جواب پڑھا ہے تو اس کے بعد پھر اگلے لہجے کا قرار ہی پڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جواب پھر جواب دوبارہ 2 3 آیتوں میں پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے بیات پڑھا ہے، اس کے بعد کسی نے رست نہیں پڑھا، سیدھا وہ حجاز میں چلا گیا، سیدھا وہ رست کی بجائے سیکا میں چلا گیا، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مقامات کی جو ترتیب ہے یہ ویسے خود بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو اس لیے سکھائی جاتی تاکہ آپ کو ایک اس کا سلیقہ آ جائے کہ تلاوت کیسے کی جاتی ہے، وگرنہ یہ کوئی لازمی ضروری کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے، بس یہ ذہن میں بات رکھنی ہے۔ اب جو ترتیب بنائی گئی ہے نا، اس کے اعتبار سے تیسرا جو مقام ہے، تیسرا کیوں کہہ رہا ہوں، ابتدا ہم نے کس سے کی تھی؟ بیات سے کی تھی، پھر اس کے بعد کون سا لگایا؟ رست لگایا۔ اب تیسرا جو پڑھیں گے وہ سیکا پڑھیں گے، سیکا۔ اب سیکا، مقام سیکا جو کیا ہے، یہ اصل میں فارسی کا لفظ تھا سے گاہ، سے کہتے ہیں 3 کو، گاہ کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو، تیسری جگہ پڑھنے والا، پڑھا جانے والا مقام یا تیسرا مقام۔ سے کہتے ہیں کس کو؟ 3 کو، 1 2 سے 4، وہ اس کی زبان میں یہ سے کہتے ہیں 3 کو، اور گاہ کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو۔ تو اس کو تیسرا مقام کہا جاتا ہے، تیسری جگہ پہ پڑھا جانے والا مقام۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو سے گاہ سے پھر بعد میں کیا بن گیا؟ سیکا بن گیا، سیکا لفظ بن گیا، صحیح ہے۔ اب سیکا لفظ، اس کی وجہ تسمیہ آپ کو پتہ چل گئی کہ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے، سے گاہ سے نکلا ہے۔ اب اس کو لگانا کیسے ہے؟ دیکھیں اس کا جو ایک انداز، اس کی ٹون یا اس کا جو لہجہ ہے، ایک دفعہ ذہن میں اگر آ جائے آپ کے تو وہ بعد میں آپ حدر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس کو نعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا ایک لہجہ ذہن میں آ جائے۔ یہاں تک کہ آپ اگر اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں تو اس لہجے میں بات بھی کر سکتے ہیں، بس لہجہ آنا چاہیے۔ ذہن میں آیا وہ درمیان میں ایک لطیفے کے طور پہ کہ وہ پانی پتی قاری صاحب تھے نا، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ نا ہر بات، آپ کو لہجہ نہیں آتا پانی پتی، آپ ایسے کرنا کہ ہر جو بات ہے نا وہ لہجے میں کرنی ہے، پانی پتی لہجے میں کرنی ہے، تاکہ اور تلفظ کے ساتھ کرنی ہے، ہر بات تلفظ کے ساتھ کرنی ہے تاکہ آپ کی تجوید بھی صحیح ہو جائے اور لہجہ بھی صحیح ہو جائے۔ اب وہ بات جہاں تک تو نارمل بات ہو وہ تو بندہ لہجے کے ساتھ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ایسے، اس میں تو لہجہ نہیں نہ لگایا جاتا۔ اب وہ ایسے ہوا کہ قاری صاحب کے جو تھا نا کھانا، وہ پڑا ہوا تھا سائڈ پہ کہیں، تو ایک کتا آیا، کالے رنگ کا کتا آیا، تو وہ ان کا کھانا کھا گیا۔ اب جو شاگرد تھا نا ثاقب جیسا، وہ جا کے قاری صاحب کو کہتا ہے، قاری جی صاحب تمہاری روٹی قال سے کتا کھا گیا۔ سمجھ آئی؟ تو لہجے کے ساتھ اتنی دیر میں تسلی کے ساتھ کتا کھا کھو گیا، بالکل تسلی ہوگی اس کو بھی۔ اب قاری صاحب نے کہا کھانا جو تو کھانا کھا لیا تھا تو اپنا غصہ بھی نکال لوں، اس کو گالی گولی بھی دے لوں، اور اس کو کہتے کہ اس کو آپ نے بھگا دینا تھا، تاہ 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 کیسے بھگا دیتے؟ تو قاری صاحب آگے سے کہتے، اب الو کے پٹھے تم نے اسے طاہ طاہ کر کے کیوں نہیں بھگایا؟ سمجھ آئیے؟ تو لہجہ نہیں خراب ہونا چاہیے، تو لہجہ آ گیا، چاہے اس کو پنجابی میں ہو، اردو میں ہو، ہر چیز میں لہجہ آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، ساری بات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹون ہے نا، ٹون، وہ لہجہ بندے کو ذہن میں ایک آ جائے تو ہم کسی جگہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، حدر میں ہو، اذان میں ہو یا نعت میں ہو۔ تو اب دونوں تینوں کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلے ہم، کیونکہ بات چل رہی تھی مشق کی، تو مشق ہم نے ان للمتقین مفازا یہاں سے شروع کر کے تو جزاء من ربک عطاء حسابا یہاں تک پہنچے تھے نا۔ اب ہم نے اس سے آگے پڑھ لیں یا انہی آیتوں کو پڑھ لیں، کسی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہاں سے ہم پڑھیں گے مقام سیکا کا قرار، ٹھیک ہے؟ 2 آیتوں میں پڑھ کے تو پھر آگے اس کا جواب پڑھیں گے۔ اچھا،
اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ایک اس کے اندر نا لہر سی ہوتی ہے، اس کو لہر ایک آپ کے ذہن میں ایسے آ جائے آواز میں، تو آپ کو ہر جگہ پہ وہ لگانی آسان ہو جائے گی. اور وہ کیسے ہے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یہ دفعہ آپ بھی پڑھیں. اگلی آیت میں بھی یہی اس کا ہو گیا قرار. اس کا جواب کا یہ ہے کہ جواب جب شروع کرتے ہیں نا تو شروع میں ہی اس کے زور لگانا پڑتا ہے، مطلب آواز کو جھٹکا دے کے زور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. عام بعض اس کے جواب ہیں، کسی بھی جو مقامات ہیں ان کے جواب میں اس طرح زور لگا کے نہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ بیات کے شروع میں ایک اس کے شروع میں زور لگا کے اس کو پڑھا جاتا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا شروع کر کے آگے چلیں گے. یہ کیا ہے؟ مقام السیغہ کا جواب. قرار تو پڑھ لیا نا، تو اب کیا ہے جواب. آواز برابر ہونی چاہیے، آپ کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ پہلے قرار ہم نے پڑھا 2 آیتوں میں، اب اس کا پھر جواب. تو قرار میں میں نے کیا بات بتائی تھی کہ اس کے ایک لہر ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اب یہ اس کا ہو گیا مشق میں ترتیل میں. مشق ترتیل ایک ہی کا نام ہے نا. اس میں اب ہو گیا لہجہ. اب اس کو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں حدر میں، تو حدر میں کیسے لے کے آئیں گے؟ تو ایک گر کی بات یاد رکھیں کہ کسی بھی مقام کو آپ اگر حدر میں لے کے آنا چاہتے ہیں یا حدر سے آپ اس میں لے کے آنا چاہتے ہیں ترتیل میں مشق میں، تو آپ مشق والے انداز کو تھوڑا تیز پڑھ دیں. مشق والے کون سے انداز کو؟ جو قرار میں پڑھا ہے، جواب والا نہیں. جواب والا نہیں، جو قرار میں پڑھا ہے نا اس کو آپ شروع کر کے تھوڑا سا تیز کر دیں، سپیڈ کو تیز کر دیں، تو وہ کیا بن جائے گی؟ حدر ہو جائے گی، جس کو ہم حدر کہتے ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا انداز ہے وہ تدویر ہے، تیسرا انداز حدر ہے. صحیح ہے نا؟ تھوڑا سا تیز کر دیں گے تو نماز والا انداز بن جائے گا جس کو تدویر کہا جاتا ہے. اس کو مزید آپ تیز کر دیں گے، سپیڈ ذرا زیادہ کر لیں گے
تو وہی کیا بن جائے گا، وہ حدر بن جائے گی، تراوی والا انداز بن جائے گا۔ اب اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، اس کا قرار سے شروع کرنا ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اب میں آیت میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کی بات پڑھیں، ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ تو سیکھا کا آپ کو اندازہ آ گیا، تو اتنی بات ہی۔ اب اگر آپ سنانا چاہیں سیکھا میں تو سنا سکتے۔ اس میں اذان بھی اس میں ہوتی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ نعت بھی اس میں ہوتی ہے، تو اس میں اذان کیسے ہے؟ اب اسی کو لہجہ ذہن میں قرار لے کے آ کے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اذان کہتے ہیں تو اذان کہنی شروع کر دیں، اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله۔ اب پہلے جو دو کلمے ہیں اللہ اکبر والے، وہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، قرار کا ذہن میں لے کے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان ایسے ہی دے سکتے ہیں۔ پہلا ہر اذان کے اندر خاص طور میں مقام موسیقہ میں پہلا تھوڑا سا سلو کہہ لیں، دوسرا جو جملہ ہے وہ ذرا زور سے کہہ لیں، پھر اس کا صحیح جو لہجہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جو مد ہوتی ہے، پہلی مختصر کیا کہ دوسرے میں آپ جواب الجواب کی طرف جا سکتے ہیں، زیادہ زور لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح نعتیں بعض میرے ذہن میں اور بھی کئی تھی عربی کی، ایک عام مشہور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو وہاں بچوں نے بچیوں نے مل کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، تو ایک اشعار ہیں اس کو نظم میں پڑھا جاتا ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں بڑوں کے بھی ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشروق علينا مدى یہ کیا ہو گیا؟ سیکھا آ گیا لہجہ۔ اب جس مرضی میں لگا لیں، پنجابی میں باتیں کریں تو اس میں ایک ویسے بات میں آخر میں بتا دیتا ہوں، اس میں تفصیلی انشاءاللہ صحیح۔ اس کو ایک عرب ہے اس نے پڑھا تھا ہر مقام کو، اس کے عرب میں عربی الفاظ میں یہ کہا تھا کہ یہ کون سا مقام ہے عربی میں، تو اس کا پھر جواب میں پڑھا تھا، جیسے مثال کے طور پر هذا هو مقام السیکا، اردو میں کہہ لیں
یہ لہجہ سیکھا ہے. لہجہ آنا چاہیے جیسے بھی آ جائے. اب اس کو عربی میں اس نے کہا تھا هذا هو مقام جواب السیکا وهو احسن. اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ لہجہ جواب ہے مقام السیکا کا اور خوبصورت ہے. تو اب سمجھ آ گئی. یہ مقام السیکا ساری میں نے اسی پہ بات کی ہے تاکہ مقام السیکا آپ کے ازبر ہو جائے. اور ازبر کیسے ہوگا کہ بار بار ایک دوسرے کو سنائیں. اگر ریکارڈنگ وغیرہ ہو جائے، ریکارڈنگ کو بار بار سنیں تو چند دفعہ سننے سے آپ کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، بس وہ میں نے بتایا نا کہ گر کی بات ذہن میں رہے نا کہ اس کے اندر ایک ایسے لہر ہوتی ہے، اس لہر کے اندر ایسے پڑھنا ہے. ایک دو دفعہ کرنے سے آپ کو اس کا اگر قرار آ گیا نا تو سمجھے اس کا جواب بھی آ جائے گا. وہ پٹڑی پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، چڑھ گیا بندہ پہنچ ہی جاتا ہے. تو اس کا قرار آ جائے تو جواب بھی آ جائے گا. قرار آ جائے تو اس کا تدویر میں بھی لہجہ آ جائے گا نماز والا. اور اگر اس کا قرار آ جائے تو حدر میں بھی لہجہ آ جائے گا. قرار آ جائے تو اذان والا لہجہ بھی آ جائے گا، نعت والا بھی آ جائے گا، سارے لہجے آ جائیں گے. کافی ہے اتنا. کافی لکم ولی اولادکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ ہماری ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے.